بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، فوج پر عمران خان کے حملوں کے بعد DGISI نے خاموشی توڑ دی. کہا کہ میر جعفر، میر صادق نیوٹرل جانور اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے غیر قانونی کام سے انکار کیا تھا. یہ فیصلہ فرد واحد یا صرف آرمی چیف کا نہیں، پورے ادارے کا تھا. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ نہ صرف فوج اور اس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا بلکہ ہر چیز کو غداری اور حکومت کی تبدیلی سے جوڑ دیا گیا. یہ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے، میری ایجنسی نے، آرمی چیف نے غداری کی ہے. یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی، غیر قانونی کام کیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے، ان کے ادارے نے غیر آئینی، غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا. فوج پر عمران خان کے حملوں کے بعد DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے خاموشی توڑ دی. کہا اگر آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو آج بھی چھپ کر اس سے کیوں ملتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات کو ملیں اور دن میں غدار کہیں. اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو ماضی قریب میں اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے آپ؟ اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے اگر آپ نے اس ملازمت میں رہنا تو رہیں. آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ ملنے پہ اعتراض نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں. DGISI نے کہا کہ مارچ میں آرمی چیف کو مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش کی گئی. بے پناہ دباؤ بھی آیا. اس سال مارچ میں ہم پہ بہت پریشر آیا، لیکن ادارے نے اور آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو بنیادی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے. جنرل باجوہ صاحب چاہتے تو اپنے آخری 6-7 مہینے بہت سہولت سے گزار سکتے، اپنی ذات کو مقدم رکھتے، آرام سے نومبر میں اگلے مہینے ریٹائر ہو کے چلے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے فیصلہ ملک کے حق میں کیا. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ نہ صرف فوج اور اس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا بلکہ ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج سے جوڑ دیا گیا. پاکستان کے اداروں بالخصوص فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا اور ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج آپریشن سے لنک کر دیا گیا. یہی وہ وقت تھا جب ارشد شریف صاحب اور دیگر کئی صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو ایک مخصوص بیانیہ فیڈ کیا گیا. ذہن سازی کے ذریعے قوم اور افواج پاکستان میں سپاہ اور لیڈرشپ میں نفرت پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی گئی. ارشد شریف کی ناگہانی موت کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر مخصوص لوگوں نے فوراً الزامات کا رخ فوج کی طرف موڑنا شروع کر دیا. اس شفاق موت سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ اگر ہم سے ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو پچھلے 20 سال سے اپنے خون سے ہم انہیں دھو رہے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں. اگر ہم سے ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو پچھلے 20 سالوں سے ہم اپنے خون سے ان کو دھو رہے ہیں. یہ آپ کی فوج ہے. یہ وردی پہنے ہوئے 35 40 سال نوکری کے بعد کوئی غداری کا توق لٹکا کے گھر نہیں جانا چاہتا. ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر ہم غدار اور سازشی ہرگز نہیں ہو سکتے. DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا ہے کہ جب جھوٹ اتنا بولا جائے کہ فتنہ و فساد کا خطرہ ہو جائے تو سچ کی لمبی خاموشی ٹھیک نہیں ہوتی. کہ جب جھوٹ اتنی آسانی، روانی اور فراوانی سے بولا جائے ایک سائٹ سے کہ ملک میں فتنہ اور فساد کا خطرہ ہو تو سچ کی لمبی خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہے اس ملک کی. پریس کانفرنس میں DGISI نے کہا کہ وہ کوشش کریں گے بلا ضرورت سچ نہ بولیں. قوم نے میرے منصب میں مجھ پہ یہ بوجھ ڈالا ہے کہ میں ان رازوں کو جو میرے پاس ہیں، ان امانتوں کو اپنے سینے میں لے کے قبر میں چلا جاؤں. لیکن جہاں ضرورت سمجھی میں وہ راز آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا تاکہ میں اپنے ادارے کا، اپنے جوانوں کا، اپنے شہداء کا دفاع کر سکوں. لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے لسبیلا حادثے پر شہداء کے خلاف چلائی گئی مہم کا حوالہ بھی دیا. آپ نے دیکھا لسبیلا میں ہمارے کور کمانڈر صاحب، اس کے ساتھ آفیسر، جوان شہید ہوئے. اس مٹی کی خاطر انہوں نے جان دی لیکن ان کا بھی مذاق بنایا گیا. DGISI نے کہا کہ ان کا محاسبہ کریں لیکن پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ملک و قوم کے لیے کیا کیا. آپ ہمارا محاسبہ کیجئے، صبح شام کیجئے، لیکن پیمانہ یہ رکھیے کہ میں نے ملک کے لیے اور قوم کے لیے کیا کیا ہے. یہ نہ رکھیے کہ میں نے آپ کے لیے
آپ کی ذاتی سیاسی مفادات کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، وہ پیمانہ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ ارشد شریف کو اگر خود کو درپیش خطرات شیئر کرتے تو فوج ان کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ رپورٹ کریں گی زرمین زہرا۔ مسلسل بیانیہ بنایا جاتا رہا کہ ارشد شریف کو بیرون ملک قتل کر دیا جائے گا۔ ارشد شریف نے رابطے میں ہونے کے باوجود ادارے میں کسی سے بھی خطرے کی بات نہیں کی۔ یہ سب کہا ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں۔ ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں۔ دوسرا دیکھیے، وہ ہمیشہ سے ان کے خاندان میں غازی بھی ہیں، شہید بھی ہیں، سو ان کا جب وہ یہاں پر بھی تھے اسٹیبلشمنٹ سے، میرے اپنے ادارے کے لوگوں سے رابطہ تھا، جب وہ باہر گئے وہاں سے بھی ان کا رابطہ تھا، بلکہ اس مہینے میں انہوں نے بی جی سی جو میرے ساتھ ہیں، جنرل صاحب کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھا اور وہ واپسی کا بھی اپنی آنے کا خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کینیا میں اس کی انکوائری ہو رہی ہے، میں اپنے کینین ہم منصب سے رابطے میں ہوں۔ ہمارے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان میں ان کی جان کو کوئی خطرہ تھا۔ میرے ساتھ انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ He was in contact with me. We have information. لیکن وہ انفارمیشن ابھی اس فارم میں نہیں ہے کہ اس کو آپ سب کے سامنے رکھا جا سکے۔ There are connections، سب کچھ ہے، اس کو through proper means انکوائر کر کے اسٹیبلش کر کے فیکٹس کو اسٹیبلش کر کے اور اس کے بعد سامنے لایا جائے گا۔ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ بالکل ہو سکتی ہے، نو بڈی کین رول دیٹ آؤٹ، اینڈ جیسے میں نے کہا جب انویسٹیگیشن ہوگی تو بہت سے حقائق اور سامنے آئیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کسی بھی اعتراض سے پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کا حصہ نہیں ہوں گی۔ زرمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ارشد شریف صاحب صحافی ارشد شریف پر فائرنگ کے وقت ان کے ساتھ گاڑی میں موجود خرم اور اس کے بھائی وقار کا تعلق کراچی سے ہے۔ جیو نیوز نے دونوں بھائیوں کے کراچی میں ڈیفنس کے علاقے میں گھر کا پتہ چلا لیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ دونوں بھائی خرم اور وقار کچھ عرصے سے ملک سے باہر ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ خرم اور وقار کے والد ایک روز پہلے ہی مکان چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے کاشف مشتاق سے۔ کاشف، کیا تفصیلات ہیں؟ آج بالکل کینیا میں سینئر صحافی ارشد شریف پر جب فائرنگ کا واقعہ ہوا اس دوران جو ہے وہ اس گاڑی کے اندر 2 افراد جو ہے وہ سوار تھے۔ بتایا جاتا ہے ابتدائی تفتیش میں یہ چیز سامنے آئی ہے اور دونوں افراد کے جو نام ہیں خرم اور وقار بتائے گئے ہیں اور دونوں جو ہیں وہ بھائی ہیں۔ ہم اس وقت ڈیفنس خیابان مسلم میں ان کے گھر کے باہر موجود ہیں۔ گھر کی لوکیشن کے حوالے سے اور گھر میں دیگر چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ان کے چوکیدار سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ بادل صاحب، یہ بتائیں کہ یہاں یہ گھر کس کا ہے اور یہاں کون کون رہتا تھا؟ گھر ابھی افسر صاحب کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ خرم صاحب کا بھی گھر ہے یہ؟ ہاں۔ تو وہ خرم صاحب یہاں سے لاسٹ کب گئے یہاں تھے اور کیا بتا کر گئے؟ وہ میرے کو نہیں بتایا گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں نا وہ باہر ہے، کہاں باہر ہے وہ؟ باہر بھی ہے، پتہ نہیں ابھی وہ ادھر نہیں ہے۔ اور جو وقار ہے وہ ان کا بھائی ہے؟ وہ تو پتہ نہیں ابھی ہے، وہ بھی باہر ہے۔ اچھا، وہ باہر ہے۔ تو یہ لاسٹ کب یہاں سے آئے جو آپ ان کے والد صاحب وہ یہاں سے کب گئے اور آپ کو کیا بتا کر گئے؟ میرے کو نہیں بتایا گیا۔ اچھا، آپ چوکیدار یہاں کب سے ہیں؟ میرے کو ابھی 3-4 سال ہو گئے۔ 3-4 سال آپ کو ہو گئے۔ تو ویسے خرم صاحب یہاں آتے تھے، تھوڑا دروازہ کھول کر ہمیں صرف دکھا دیں گے، ہم اندر نہیں جا رہے آپ کے گھر کے، بس یہ گاڑی وغیرہ ہم دیکھ لیں۔ یہاں ایک گاڑی بھی جو ہے وہ موجود ہے جس کا نمبر جو ہے BCE 240 ہے اور اس گھر کی جو ہے وہ تصدیق کر دی گئی ہے۔ ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ اس گھر کے اندر جایا جا سکے لیکن نہیں جانے دیا جا رہا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو خرم اور وقار کے والد تھے وہ گزشتہ رات ہی جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے پوری فیملی کو لے کر، اور ان کی جانب سے کسی چیز کی جو ہے وہ معلومات اس چوکیدار کو نہیں دی گئی ہے اور چوکیدار کو یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص یہاں آئے تو اس کو دیگر معلومات بھی نہیں دی جائیں۔ ہم نے پہلے اس گھر کی جو تصدیق ہے وہ اس کے برابر والے گھر سے جو ہے وہ کی ہے، وہاں چوکیدار موجود تھے، ان سے ہم نے بات کی، ان سے پوچھا تو ان کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا کہ یہ گھر جو ہے وہ وقار اور خرم کا ہی ہے۔ اور اس کے بعد ہم جب یہاں پہنچے تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ خرم اور وقار جو ہیں وہ چند ماہ قبل ہی جو ہے وہ بیرون ملک چلے گئے تھے اور اس کے بعد وہ یہاں آتے ضرور تھے، لیکن جو ان کے والد ہیں وہ گزشتہ رات ہی جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے اور بنا کچھ بتائے گئے ہیں، اور ان کی جانب سے چوکیدار کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ یہاں سے کسی کی بھی کوئی انفارمیشن کسی کو نہ دے۔ جی، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا کہنا ہے کہ پاکستان کو خطرہ نفرت اور تقسیم کی سیاست سے ہے۔ پاکستان کو جس چیز سے خطرہ ہے وہ عدم استحکام سے ہے۔ جب آپ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں تو اس سے ملک میں عدم استحکام آتا ہے۔ جو ہمارے ہاں سیاسی اور معاشرتی عدم برداشت ہے
जो गाली गलूज आप खुद देखते हैं सोशल मीडिया पे बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम काबिल तहसीन लोग जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इससे अदम इस्तेकाम आता है। कि जो अदम इस्तेकाम है वो उसकी एक वजह ये भी है कि हमें चाहिए कि हम आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करें अपनी ख्वाहिशात की तकमील में। जब हम चोर दरवाजे गैर आइनी गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते हैं तो मुल्क में इंतशार आता है। अगर कोई फौज के खिलाफ बात करता है, फौज के ऊपर कोई तोहमत लगाता है, किरदार कुशी की इजाज़त भी पाकिस्तान का आइन नहीं देता, और इदारों के ऊपर ख़ास तौर पे बात करने की इजाज़त भी पाकिस्तान का आइन नहीं देता। उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन वो गवर्नमेंट ऑफ द डे ने करनी होती। जब भी कोई इस तरह की चीज़ हुई है, हमने हमेशा गवर्नमेंट के थ्रू उसको अप्रोच किया है, और गवर्नमेंट उसके बारे में जो भी एक्शन लेती है वो उनकी सवाबदीद है, हमारी सवाबदीद नहीं है किसी को गिरफ्तार करना या किसी को कुछ करना। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च से एक रोज़ कबल लाहौर लिबर्टी चौक का दौरा किया, वहाँ मौजूद लोगों से गुफ्तगू भी की है और तमाम तैयारियों का जायज़ा लिया। जो गुफ्तगू किया है आपको दिखाते हैं। जो 26 साल मेरी जद्दोजहद है, मेरा ये दिल कह रहा है कि इंशाअल्लाह कल जो हमारा यहाँ से सफर शुरू होगा वो पाकिस्तान की तहरीक के आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ी तहरीक इस मुल्क की तारीख की होगी इंशाअल्लाह। और हम यहाँ से कल एक नई पाकिस्तान की तारीख बनाएंगे और आप सब उसका हिस्सा होंगे। वेलकम बैक। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने इमरान खान का नाम लिए बगैर इंकशाफ किया है कि उनके नज़दीक मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुल्क की मईशत नहीं बल्कि उस वक्त की अपोजिशन थी। जब खुद DGISI बना तो मेरे से पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है, तो मैंने कहा सर मेरी नज़र में ये हमारे मुआशी मसाइल हैं। बहरहाल जो जिन्होंने सवाल पूछा वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हुए, उनकी नज़र में हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था। आगे बढ़े आपको बताएं, लाहौर में वकला की तकरीर के बाद इमरान खान बाहर निकले तो लोगों ने घड़ी चोर के नारे लगा दिए। इमरान खान ने अपने खिलाफ घड़ी चोर के नारे सुने लेकिन सीधे चलते चले गए। इमरान खान के साथ आने वाले एक शख्स ने घड़ी चोर के नारे लगाने वाले एक शख्स को धक्का भी दिया, मगर घड़ी चोर के नारे इमरान खान का पीछा करते रहे। DGISPR ने कहा है कि अरशद शरीफ कत्ल केस में ARY के सलमान इकबाल का नाम बार बार आ रहा है, उन्हें वापस बुलाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। अरशद शरीफ को सरकारी सतह पर ना पाकिस्तान में रोकने की कोशिश की गई, ना दुबई से निकलने पर मजबूर किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ARY चैनल ने एजेंडा सेटिंग के जरिए झूठे और साजिशी बयानिए को परवान चढ़ाया। ARY चैनल ने बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी और लीडरशिप के हवाले से एक झूठे और साजिशी बयानिए को फरोग देने में स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया और एजेंडा सेटिंग के जरिए फौज के खिलाफ एक मखसूस बयानिए को परवान चढ़ाया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स और एलामिये को गलत अंदाज में पेश किया गया, हत्ता कि दूसरी NSC मीटिंग में असद मजीद साहब के हवाले से मन घड़त खबर भी चलाई गई। DGISPR का कहना था कि मुतनाज़िर ट्रांसमिशन से मुतालिक तहकीकात में मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल ने ही हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। मुतनाज़ा स्पेशल ट्रांसमिशन के हवाले से जब ARY न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद अमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। 10 अगस्त को अरशद शरीफ बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर से एमिरेट्स इंटरनेशनल की परवाज़ EK 637 के जरिए सुबह 6:10 पर दुबई के लिए रवाना हुआ। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने ही तमाम काउंटर्स पर अरशद शरीफ की मुआवनत की और उन्हें फ्लाइट तक पहुंचाया। DGISPR ने वाजे किया कि अरशद शरीफ UAE से कीनिया की जानिब उस वक्त रवाना हुए जब उनका दुबई का वीजा एक्सपायर हुआ। अरशद शरीफ UAE से कीनिया की जानिब उस वक्त रवाना हुए जब उनका दुबई का वीजा एक्सपायर हुआ। हमारी इतला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। इन तमाम हालात व वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए।
اور شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ کینیا میں پاکستانی صحافی ارشد شریف کی موت کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ یو اے ای روانگی سے منسلک دستاویزی معاملات کو کس نے سر انجام دیا؟ عرب امارات میں ارشد شریف کے قیام و طعام کا بندوبست کون کر رہا تھا؟ کس نے انہیں مسلسل یہ باور کرایا کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں ورنہ انہیں مار دیا جائے گا؟ کس نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی جان بیرون ملک، خاص طور پر کینیا جیسے ملک میں محفوظ ہے؟ ارشد شریف کیوں کر کینیا پہنچے اور ان کی میزبانی کون کر رہا تھا؟ ان کا پاکستان میں کس کس سے رابطہ تھا؟ ارشد شریف کی وفات سے منسلک کردار وقار احمد اور خرم احمد کون ہیں؟ ان کا ارشد سے کیا رشتہ تھا؟ کیا ارشد انہیں پہلے سے جانتے تھے یا کسی نے یہ رابطہ استوار کرایا؟ کچھ لوگوں نے ارشد شریف صاحب کے لندن میں ملاقات کے دعوے بھی کیے، وہ دعوے ان سے کس نے کروائے اور کن بنیادوں پر وہ دعوے کیے گئے؟ کیا یہ دعوے بھی فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کیمپین کا حصہ تھا؟ ارشد شریف کی وفات ایک دور افتادہ علاقے میں ہوئی اور کینیا پولیس نے تو انہیں پہچانا ہی نہیں تھا، تو ان کی وفات کی خبر سب سے پہلے کس نے اور کس کو دی؟ کینیا کی پولیس اور حکومت نے اس کیس میں اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کا واقعہ تھا یا ٹارگٹ کلنگ؟ بہت سے سوالات جواب طلب ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے کہا ہے کہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ادارہ صرف وہ کام کرے گا جو قومی امنگوں کا مظہر ہے اور اس انداز میں کرے گا کہ جو آئین میں لکھا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام شہریوں اور ہر جماعت کا اداروں پر مساوی حق ہے، کل جو بھی جماعت آئینی طریقے سے حکومت بناتی ہے اس کی مدد ادارے کا فرض ہے۔ آئی ایس آئی نے، ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ صرف وہ کام کرے گا جو قومی امنگوں کا مظہر ہے اور اس انداز میں کرے گا جو آئین میں لکھا ہے، اس سے باہر نہیں جائے۔ وہ میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں جو ہمارا بیانیہ تھا کہ آپ نے جو کرنا ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت رہ کے کریں۔ ہم کوئی ایسی مدد فراہم نہیں کر سکتے جو پاکستان کے آئین، قانون اور اخلاق کے مطابق نہ ہو۔ ان ملاقاتوں کے ہونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، میں اس میں کوئی بری چیز نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کی نیت ملک میں استحکام لانا، سیاسی ٹھہراؤ لانا تھا، اور جتنے بھی رویوں میں اتنی زیادہ تلخی اور ٹاکسٹی آ چکی تھی اس کو کم کرنا تھا۔ وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی۔ وہ کیوں نہ پہنچی، اس کے علاوہ کون سی ملاقاتیں ہوئیں؟ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ بلا ضرورت سچ شر ہے۔ عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ فوجی افسران کی پریس کانفرنس کا جواب دینے لگیں تو ملک کو نقصان پہنچے گا، یعنی فوج کو نقصان پہنچے گا۔ فوج حکومت کا ادارہ ہے، حکومتی ادارے کے سربراہ کے آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں۔ عمران خان کا انٹرویو میں کہنا تھا کہ سائفر کی تحقیق کرنے کی بجائے اسے کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں ڈرٹی ہیری نے شہباز گل کو برہنہ کر کے جنسی تشدد کیا، اعظم سواتی کو برہنہ کر کے ٹارچر کیا گیا۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ شیریں مزاری کے پاس ارشد شریف کا میسج ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی جان خطرے میں ہے اور ان کے لیے قاتل بھیجے جا چکے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ فوج کا انتخابات کرانے، سیاست میں مداخلت، عدم اعتماد روکنے یا کروانے میں کوئی آئینی کردار نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر آپ ان کی مدد نہیں کرتے تو آپ غدار ہیں، آپ نیوٹرل ہیں اور نیوٹرل جانور ہوتے ہیں۔ عمران خان دن میں یہ کہتے تھے اور رات کو ان کے ترلے کرتے تھے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کیس میں عمران خان اور سلمان اقبال کو رضاکارانہ طور پر تحقیقات کا حصہ بن کر معلومات سامنے رکھنی چاہیے۔ اگر یہ دونوں تحقیقاتی کمیشن میں نہیں آتے تو پھر دال میں کچھ کالا ہے۔ پر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فیصلہ کیا ہوگا کہ آپ نیوٹرل ہو جائے، مداخلت نہیں کریں گے، مگر آپ ہی کے پاس اختیار ہے، صورتحال ایسی ہے تو آپ ہی سے بات کر رہے ہیں، اس میں غیر آئینی کچھ نہیں ہے۔ فوج کا تو کوئی آئینی رول نہیں ہے انتخابات کروانے میں یا سیاست میں مداخلت کرنے میں یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو روکنے میں یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کروانے میں۔ کون سا آرٹیکل ہے جس میں فوج کا یہ اس کردار کا تعین کیا گیا ہوا ہے؟ یہ کام کرنے کے لیے یا مدد درکار جو ہے وہ مدد لینے کے لیے آپ اس کو ان کو تاحیات جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کو بھی تیار ہے۔ یہ کہاں میں آئین میں لگا ہے کہ آپ کسی شخص کو جو ہے
اس قسم کی گریٹیفیکیشن جو ہے وہ آفر کر کے اس سے اپنی مرضی کے مطالبات جو ہیں وہ منظور کروا سکیں. یہ کس آئین میں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے بار بار یہ دعوت دی ہے کہ آپ نے اپنے رول کو وائلیٹ کریں. اپنے آئین میں جو آپ کو ڈیفینیشن ہے آپ کے رول کی اس کو وائلیٹ کریں. آپ میری مدد کریں. اگر آپ عمران خان کی مدد نہیں کرتے تو آپ غدار ہیں. آپ عمران خان کی مدد نہیں کرتے تو آپ میر جعفر اور میر صادق ہیں. آپ نیوٹرل ہیں اور نیوٹرل جانور ہوتا ہے. اور رات کو جا کے ان کے ترلے کرتے ہیں. آپ کہیں نا کہ میں نے رات کو ان کے ترلے نہیں کیے. رات کو جا کے ان کے پاؤں پکڑتے ہیں اور صبح آ کے بڑکے مارتے ہیں. یہ ان کی اوقات ہے. ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کے دور میں میر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا ہوا. 34 سال پرانا مقدمہ بنایا, 8 مہینے جیل میں رکھ دیا, پھر انہی کے دور میں وہ بری ہوئے باعزت. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ سلمان اقبال صاحب کو جب اگر وہ آ جائیں تو پھر انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہو؟ اس قسم کا ٹرمپڈ اپ چارج جو ہے وہ کسی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان لوگوں کو گریز نہیں کرنا چاہیے. نہ عمران خان کو گریز کرنا چاہیے نہ سلمان اقبال صاحب. یہ سب سے بڑا ان کا امتحان ہے. نہیں تو خالی خلی باتیں نہ کریں. پھر یہی بات ہوگا, پھر میرے الزام آئے گا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں انہوں نے اسی لیے کی ہیں, یا وہ یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس سازش میں شامل ہے. پھر یہی بات ہوگی. جب وہ نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ there is something fishy about it. ان کو والنٹیئر کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کرتے تو دین انگلی جو اٹھائی جا رہی ہے وہ کریکٹ اٹھائی جا رہی ہے. اگر یہ سیاست یا اپنا میڈیا ہاؤس چلانے کے چکر میں جو ہے یہ اپنے جو ہے ایک وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بددیانتی کوئی نہیں ہے. ویلکم بیک. اسٹیٹ بینک نے 6 سال قبل ختم کیے گئے نوٹ تبدیل کرانے کے لیے اچانک پھر سے ایک مہلت دے دی ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق 4 مختلف مالیتوں کے پرانے کرنسی نوٹوں کے مالکان کو ایک اور موقع فراہم کر دیا گیا ہے. 10, 50, 100 اور 1000 روپے مالیت کے بڑے سائز کے کرنسی نوٹ 6 سال پہلے ختم کر دیے گئے تھے. تفصیلات جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے افضل ندیم ڈوگر سے. افضل ندیم, جو نوٹ 6 سال پہلے سے ختم کیے جا چکے ہیں انہیں آخر ایک مرتبہ پھر ختم کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ دیکھیں, اس کی کوئی وجہ تو نہیں ہے. یہ ایک خیال کیا جا سکتا ہے کہ کسی نے رجوع کیا ہو اسٹیٹ بینک سے کہ بہت بڑی تعداد میں ان کے پاس پرانے نوٹ ہوں, یہ اس بنا پہ ایسا ہو, لیکن یہ خیال ہے. لیکن عموماً ایسا یہ 2016 میں بالکل وائنڈ اپ کر گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا 2005 سے 2008 کے درمیان نئے نوٹ آ گئے تھے جو اس وقت گردش میں ہیں. اس کے بعد پرانے نوٹ جو بند کر دیے تھے اور 1 دسمبر 2016 آخری تاریخ تھی, اس کے بعد لین دین ختم کر دیا تھا اور لوگ بھول بھی چکے ہیں ان نوٹوں کو. لیکن ابھی اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ سرکولر جاری کیا ہے جس کے تحت جو 31 دسمبر 2022 تک وہ نوٹ جو پرانے تھے وہ دوبارہ جو ہے وہ رجوع کیا جا سکتا ہے اور 2 مہینے کی یہ مہلت ہے. اس دوران اگر کسی شہری کے پاس وہ نوٹ ہیں تو وہ آ کر اسٹیٹ بینک سے نئے نوٹوں کی شکل میں تبدیل کرا سکتا ہے. ابھی بھی 2 مہینے کی مہلت ہے. بہت شکریہ افضل ندیم ڈوگر اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ڈی جی آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو بے مثال اور تاریخی قرار دیا ہے. جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اداروں کے متنازع سے آئینی کردار کی طرف منتقلی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے. پیپلز پارٹی نے 3 نسلوں سے اس کے لیے جدوجہد کی ہے. اداروں کی آئینی کردار کی طرف منتقلی کی خواہش کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی مدت میں توسیع کی بات چیت ضرور ہوئی تھی لیکن آئین میں غیر معینہ مدت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پی ڈی ایم کا بیان آیا کہ وہ مدت میں توسیع کر دیں گے. اس پر عمران خان نے یہ کہا تھا کہ توسیع تو ہم بھی آپ کو دے سکتے ہیں, ملک کو انتشار میں نہ جانے دیا جائے. عمران خان نے یہ آفر کی آرمی چیف کو کہ وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے آرمی چیف بنے گا. یہ میرا رہ گیا, سوری, یہ خان صاحب نے کہا تھا اس کا ضرور اس پہ کامنٹ کرنا. ہم موجود نہیں تھے, لیکن پہلی بات تو غیر معینہ تو آئین کے اندر کوئی ایسی گنجائش نہیں قانون کے اندر موجود. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بات چیت ضرور ہوئی تھی اور کس تناظر کے اندر یہ بات چیت ہوئی تھی. نظر آ رہا تھا کہ ملک انتشار کی طرف جانے والا ہے. ہمیں تو نظر آ رہا تھا کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے جس بحران کا شکار پاکستان ہوا ہے. تو اس وقت اور پبلک سٹیٹمنٹس آئی ہوئی تھی پی ڈی ایم سے کہ جی ہم جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دیں گے. تو یہ ضرور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر معاملہ ایکسٹینشن کا ہی ہے تو ایکسٹینشن تو ہم بھی دے سکتے ہیں آپ کو, ملک کو انتشار میں نہ جانے دیا جائے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باتیں تو بند کمرے کے اندر بہت ساری ہوتی ہیں, یہ بہتر یہ ہے کہ بند کمروں کی بات چیت کو اگر آپ ایک ایک ٹکڑا باہر لانے کی شروع کریں گے تو پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں آگے لے کے آ جانی ہے, تو اس طرف نہ جایا جائے تو بہتر ہے.
آگے بڑھتے ہیں۔ چین نے مسئلہ کشمیر پر ایک بار پھر پاکستانی موقف کی حمایت کر دی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر چین کا موقف ہمیشہ سے واضح رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے چارٹر، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اور دو طرفہ معاہدوں کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ متعلقہ فریقین کو ایسے یک طرفہ اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مسئلہ کشمیر کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔